حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ مجالس میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے پانی کی یا شربت کی یا دودھ کی سبیل لگانا، اسی طرح جو ماتمی جلوس گزرتے ہیں ان کے لیے کچھ مشروب وغیرہ کا بندوبست کرنا، یہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ شیعہ کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے عقائد پر۔ سب سے پہلے ان کا یہ عقیدہ ہے جو ان کی مستند کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کافی کلینی وغیرہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا ہے۔ یہ بدا کیا بلا ہے؟ تفسیر قمی میں جہاں بدا کا ذکر آتا ہے وہاں ایک روایت بھی لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ماتھے پر لگائی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا بالقول بالبداء للہ تعالی وتحریم الخمر، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے کو دو باتوں کی اس کو سختی سے تاکید کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ شراب حرام ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی تبلیغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ اس کا خود بھی قائل رہیں اور دوسروں کو بھی اس کا قائل بنائیں۔ یہاں اس کا محشی نیچے لکھتا ہے اس کے حاشیے میں کہ بدا کیا ہے، اور اسی طرح یہ بدا جو ہے اس کی تشریح خود حضرت علی مرتضیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے بھی احتجاج طبرسی انہی کی کتاب ہے، اس کے اندر جو منقول ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے یا ایک رائے قائم کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو یہ سوچتا ہے، یہ سوچنا ہی بدا ہے کہ پہلے جو فیصلہ کیا تھا یا پہلے جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی، تو اب اس کی جگہ پر نیا فیصلہ یا نئی رائے اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے۔ سمجھ شریف میں آئی یہ بات؟ چنانچہ اس کی مثال کافی کلینی کے اندر یہ دی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ تھا کہ جلدی ہی اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو جلد ہی پہلی صدی میں ہجری میں امام مہدی کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کو پہلے یہ خبر بھی دے دی ہوئی تھی، لیکن فرماتے لکھتے ہیں کہ جب یہ واقع کربلا جو ہے نا یہ معرض وجود میں آیا تو پھر کیا ہوا؟ اشتد غضب اللہ علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ کو اہل زمین پر بہت غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پہلے فیصلے کے خلاف یہ فیصلہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ امام مہدی کو اب میں جلدی جلدی دنیا میں آنے نہیں دوں گا۔ سمجھ گئے جی؟ یہ ہے بدا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدا۔ اور ظاہر ہے کہ بدا اس سے ہی ہو سکتا ہے نا جس کو جب وہ ایک فیصلہ کرتا ہے یا ایک رائے قائم کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ کل کو اس رائے کے بارے میں کیا بنے گا یا اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام سے جو بے خبر ہوگا اسی کو بدا ہوگا نا۔ تو فیصلے یا رائے کا انجام جو ہے اس کے بارے میں بے خبر ہونا جو ہے یہ بدا کے لیے لازم ہے۔ جس کو بدا ہوتا ہے تو اس کو آئندہ کے واقعات جو ہیں ان کی خبر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ تو ازل سے ابد تک اور ان کے علاوہ اور بھی جو غیوب ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس بدا کی نظریے کے بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ
جو فیصلے کرتا ہے یا جو اپنی رائے پہلے قائم کرتا ہے اس کے انجام کی خبر نہیں رکھتا، اسی لیے تو بعد میں پھر اس کو رائے بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ کافی کلینی اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو شخص یہ امور کے انجام سے، فیصلوں اور رائے کے انجام سے جو شخص جاہل قرار دے تو وہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، یہ بالکل کفر صریح ہے۔ اسی طرح بدا کے علاوہ امام جعفر صادق کے دو بقول ان کے ساتھی ہیں یا صحابی ہیں جو شیعہ ہیں مذہب کے اعتبار سے، ایک کا نام ہے ہشام بن حکم اور ایک اس کے علاوہ دوسرا ہشام ہے۔ یہ دونوں ہشام جو ہیں یہ بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے شیعہ مذہب کے اندر۔ امام جعفر صادق کے یہ خاص شاگرد ہیں اور یہ شیعہ کے بہت بڑے مطلب ہے کہ وہ بزرگ ہیں۔ ان دونوں کا لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، سمجھا گئی بات کری۔ پھر کافی کلینی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اسی مقام پر کہ اسفلہ صمد واعلاہ مجوف، اللہ تعالیٰ کا جسم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو جسم ہے وہ نیچے والا جو دھڑ ہے نا، نیچے والا حصہ وہ تو ٹھوس ہے، ٹھوس سمجھئے نا، بھرا ہوا، وہ ٹھوس ہے۔ وَأَعْلَاهُ مُجَوَّفٌ، اور اللہ تعالیٰ کے جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ اندر سے خالی ہے، یعنی کھوکھلا۔ اب بتائیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بتائے تو وہ کون ہو؟ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسن کو دیا، انہوں نے امام حسین کو دیا۔ چلتے چلتے یہ قرآن جو ہے بقول ان کے امام مہدی بھی پیدا ہو چکا ہے، اور امام مہدی کے پاس ہے اب وہ قرآن، اصلی قرآن جو اللہ نے نازل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اب وہ ملک عراق کی ایک ملک عراق کا ایک پہاڑ ہے سامرا کے علاقے میں، اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر امام مہدی اس اصلی قرآن کو لے کر چھپ گیا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں اصلی قرآن ہیں جی ان کے مذہب کے مطابق کوئی نہیں، اور یہ جو ہمارے سامنے کہہ دیتے ہیں نا قرآن شریف یا یہ یا وہ، یا ہم قرآن پاک کے ادب کی بات کر لیتے ہیں، یہ ان کا تقیہ ہے، تقیہ کہ مطلب کے لیے جھوٹ بول لو، یہ اسے کہتے ہیں تقیہ، مطلب کے لیے جھوٹ بول لو، یہ تقیہ۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں آئے اور بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسم بھی کھا کے تو اس کو بتا سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے فلاں چیز خرید کے لانا چاہتا تھا مگر بازار بند ہو گیا تھا وغیرہ۔ ہاں جی، جھوٹی قسم کھانا بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک بھی جائز ہے ان کی یہاں، اور یہ سب تقیہ کے اندر داخل ہے۔ تو یہ ان کا تقیہ ہے۔ اصل مذہب وہ ہے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اصل قرآن پاک جو ہے وہ اس کو گم کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس وہ نہیں ہے، اور ان کے مطابق پوری دنیا میں بھی نہیں ہے عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور بھی ان کے عقیدے ہیں بہت سارے اسی طرح کے۔ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب تک 4 صحابہ کرام ابو بکر صدیق، فاروق اعظم عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، ان 4 صحابیوں پر اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں پر، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان پر لعنت بھیجنا واجب ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد ان حضرات پر، 4 صحابیوں پر اور 2 امہات المومنین پر اگر لعنت نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے، اور بہت کچھ ہے اس کے علاوہ اور بھی۔ لکھا ہے کہ امام مہدی جب اخیر زمانے میں
نکلیں گے نا تو وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر سے پکار کر تو نکالیں گے باہر، اور باہر نکال کر تو ان کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی حد قائم کریں گے، سنگسار کریں گے یعنی ان کو. اور یہ وہ حد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے طور پر قائم نہیں فرمائی تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ ہے نا جب آپ ایک لشکر کے پیچھے رہ گئی تھی اور تب وہ کیا نام ہے وہ ان کا ہار پھر گم ہو گیا، پھر اس کے لیے رکنا پڑا، پھر تیمم کی آیات نازل ہوئیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو بڑی برکت ہوئی. تو اس بنا پر وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قائم نہیں کر گئے تھے، لہٰذا وہ امام مہدی جب آئے گا تو قبر سے ان کو باہر نکال کر تو ان پر وہ حد جاری کرے گا امام مہدی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی جو پرہیزگار ہے. اور سرکار نے فرمایا ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی رونق بڑھائے، ہاں جی، اس کو بھی قیامت کے روز انہی میں سے شمار کیا جائے گا.